سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاتے پھرو اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رغداً، جتنا چاہو، وادخلوا الباب سجداً، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور کہہ دو ہماری توبہ ہے، نغفر لکم، تو ہم معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہارے قصور، وسنزید المحسنین، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے، قولا، بات کو، غیر الذی، خلاف اس کے، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا، پھر اتارا ہم نے، علی الذین ظلموا، ظالموں پر، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما كانوا یفسقون، ان کی حکم عدولی پر۔ اس مضمون کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ 6 رکوع سے 11ویں رکوع تک بنی اسرائیل کی تذکیر اور تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے، نصیحت پر لانے کے لیے ان کے مختلف حالات بیان کیے گئے اور ان کی مختلف انواع اور اقسام بیان کی گئی، جن میں سے پہلی نوع ان آیات کے اندر بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 47 سے 59 تک۔ بلکہ آگے تک، اس میں 8 انعامات کا ذکر ہے جو وقتاً فوقتاً اس قوم پر اللہ کی طرف سے کیے گئے، اور 2 عذابوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ کی اس طرف سے سزا بھی ان کو ملی۔ اس سے پہلے 7 قسم کے انعامات کا ذکر ہوا، اور 8واں انعام کا ذکر آگے آئے گا، اور جو 2 عذاب میں نے بتائے تھے ان کی نافرمانیوں کے سبب سے اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ بھی آئی۔ یہ آیتیں جو آج پڑھی ہیں ان میں سے پہلے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق
اس وقت سے ہے جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیلی امن و اطمینان کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھیج دی، اور وہ ساری تفصیل آپ سن چکے ہیں کہ تورات کے آنے کے بعد انہوں نے جب انکار کیا کہ ہم اپنے کانوں سے سنیں گے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے طور پہاڑ پر ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے نئی گستاخی کی، کہنے لگے کہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اسی وقت ایک کڑک آئی، ایک بجلی چمک آئی، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اس گستاخی پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تو پہلے ہی بدبخت ہے، اب ان کے اس بدبختی کے سبب سے یہ ہلاک کر دیے گئے، میں واپس قوم کے اندر جا کر انہیں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے تو ان کا قتل مجھ پر ڈال دینا ہے کہ سازش کے ذریعے سے ہمارے آدمی مار دیے، یا اللہ ان کو زندہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو زندہ بھی کر دیا اور وہ واپس گئے، تورات پر عمل بھی کرتے رہے۔ اس زمانے میں دنیا کی واحد قوم تھی جو موحد تھی، اللہ کی توحید پر عمل کرنے والی تھی، اس نافرمانی بھی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تمہارا اصل وطن مصر نہیں ہے، ملک شام ہے، تم ایسا کرو کہ جہاد کرو۔ ملک شام میں تمہارے وطن پر ایک قوم مسلط ہو چکی ہے، قابض ہو چکی ہے، اس قابض قوم سے اپنے وطن کو آزاد کرو۔ عمالقہ ایک قوم تھی بڑی سخت جان قسم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے وطن کو آزاد کرو، تمہارے آباء و اجداد کا، سابقہ انبیاء کا اصل وطن ملک شام۔ اور کل آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کے حال کے لیے کچھ آدمی بھیجے، ان میں سے واپس آ کر انہوں نے کہا کہ ملک شام بڑا ہی خوبصورت ملک ہے، بڑا سرسبز شاداب ہے، ہر طرح کی انعامات نعمتیں وہاں موجود ہیں، لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ وہاں بڑی سخت جنگجو قسم کی قوم بھی مسلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ جہاد کرو ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو خون پینے والے مجنو تھے، دودھ پینے والے مجنو تھے، خون دینے والے نہیں تھے، بزدل قسم کے لوگ۔ جس قوم نے غلامانہ زندگی ایک عرصے تک گزاری ہو ان کے اندر بزدلی آتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا لڑیں۔ وہ نکلیں گے تو تب ہم جائیں گے اس شہر کے اندر، خود بخود چلے جائیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں مل کر ان کے ساتھ قتال کریں، جہاد کریں۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے اللہ کے انعامات ان پر ہوئے، بنی اسرائیل فرعون سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی، سارا کچھ ہوا، کتاب ملی، لیکن اس کے باوجود ان کی بدتمیزیاں اور ان کی گستاخی جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس گستاخی پر پھر اس میدان تی میں، جیسے رات میں سنا چکا ہوں، یتیہون فی 40 سنۃ، 40 سال تک ایک میدان کے اندر گھومتے پھرتے رہے، ان کو سراغ نہیں مل رہا تھا، حالانکہ میدان بہت بڑا نہیں تھا، کوئی 10 میل کا ٹکڑا مفسرین نے لکھا ہے۔ صبح سے شام تک سفر کرتے رہتے، رات ہوتی، اگلی صبح ہوتی، اس امید پر کہ اگلے اب ہم اپنے مصر شہر میں چلے جائیں گے۔ صبح جب ہوتی تھی پھر وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس طرح پورے 40 سال تک اللہ پاک نے سرگردان ہوتا رکھا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ کا عذاب دینے کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ وہ تھانے دار کا ڈنڈا ہی نہیں مارتا، وہ جس طرح چاہتا ہے کسی قوم کو عذاب مبتلا کرتا ہے۔ اس پورے عرصے کے اندر وہ یوں سرگردان رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس قوم کے جتنے بڑے بوڑھے تھے، جتنے بھی سرکش قسم کے لوگ تھے، آہستہ سے وہ مر گئے۔ نئی پود اٹھی، نئی نوجوان نسل اٹھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ایک پیغمبر تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کی۔ انہوں نے نوجوانوں کی کھیپ تیار کی، مجاہدین کی، چنانچہ انہوں نے عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کیا اور اس ملک کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ان آیات کریمہ کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے مراد وہ شہر ملک شام نہیں بلکہ بیت المقدس ہے۔
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، وہاں جا کر جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اور جتنا چاہو کھاؤ۔ راغدن کا معنی جتنا چاہو، حیث شئتم جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اس بیت المقدس کے دروازہ میں خاص عبادت والا جو ہے وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ سجدہ کرتے ہوئے کے بعد نے مفسرین یہ بنا کہ سجدے کی حالت میں جاؤ، لیکن سجدے کی حالت میں انسان چل نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے جو بہت بڑے مفسرین نے ذکر کی ہے کہ گردن جھکا کر رکوع کی شکل میں گردن جھکی ہوئی تم وہاں جاؤ ادب اور تمیز کے ساتھ، اور تم جو غلطیاں کر چکے ہو اس شہر میں اس دروازے میں داخل ہوتے ہو کہ قولوا حطۃ، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں ہمیں معاف کر دیں، یہ کہتے جاؤ۔ تم اگر یوں کہو گے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ توبہ کرتے جاؤ، یا اللہ ہماری توبہ ہے، ہم گناہ گار ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ بلکہ وسنزید المحسنین، جو احسان کرنے والے ہوں گے ان کو اور بھی اپنی نعمتیں اپنی طرف سے دیں گے۔ لیکن ہوا کیا، اس بدبخت قوم نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، بدل ڈالا ان ظالموں نے اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی اس کے خلاف کچھ۔ کس طرح؟ ان کو کہا تھا کہ قولوا حطۃ، کہتے جاؤ یا اللہ ہم خطا کار ہیں ہماری غلطیاں معاف فرما۔ انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ حنطۃ کہتے ہیں گندم، عربی زبان میں حنطہ کہتے ہیں گندم کو۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ تم اپنے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، حطۃ کی بجائے انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تبدیلی پر، اس گستاخی پر، ان پر آسمان سے طاعون کا عذاب نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر نازل کیا ہم نے ظالموں پر رجزاً عذاب من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، ان کی حکم عدولی پر۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی کہ کیا جو احکام، جو الفاظ کسی کو بتائے جائیں، جو احکام بتائے جائیں، کیا ہو بہو انہی الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے یا اس پر رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے؟ اسی سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو الہامی چیزیں ہیں، منصوص چیزیں اللہ کی طرف سے واضح احکام آئے ہیں، جن الفاظ کے ساتھ ہیں ان کو انہی الفاظ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ مثال کا طور پر نماز ہے، نماز کے جو الفاظ ہیں، یہ اذان ہے، اس کے اندر رد و بدل کی کسی کو اجازت نہیں، ایک لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اقامت کے الفاظ ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تسبیحات ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، بخاری شریف کی جلد ثانی کے اندر ایک روایت آتی ہے، عنوان اس کا یہ ہے کہ جب رات کو تم سونے لگو تو دائیں کروٹ پر لیٹو اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے رخساروں کے نیچے رکھ کر لیٹو اور یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ حضور نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ کر سو جائے، اگر اسی نیند کی حالت میں رات کو اس کی موت آ گئی تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت موجود ہے۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، ایک دفعہ میں نے اس کو لکھوا کر تقسیم بھی کیا تھا، پرانی بات ہے، دوبارہ لکھوا لیں بھائی، سارے ساتھیوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو ایک صحابی نے وبنبیک الذی ارسلت کے بجائے برسولک الذی ارسلت کا لفظ بولا، کیوں ارسال کا تعلق رسول کے ساتھ ہے اور موضوع بھی ہے۔ صحابی سمجھتے اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر یہ کہہ دوں برسولک الذی ارسلت، ایمان لایا میں تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی،
اور ایمان لایا تیرے رسول پر جو تو نے بھیجا ہے، بات ٹھیک تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئی. پھر فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اس سے بھی علماء نے مسئلہ نکالا کہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ مبارکہ ہیں ان میں کسی قسم کے رد و بدل کی اجازت نہیں، چاہے معنی ان الفاظ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، ان میں خیر و برکت نہیں ہے. اسی پر قیاس کر لیں، آپ اذانوں کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، آپ کے ٹی وی ریڈیو سے جو کچھ بالکل غلط اور من گھڑت ہے، بلکہ یہ جتنے بھی جاہل ملا ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے سے یاد کر رکھی اور عوام الناس کو بھی ایسی باتیں سکھا رکھی ہیں. حتیٰ کہ آپ کے ہاں جو کتابیں نماز کے موضوع پر بازار میں ملتی ہیں ان کے اندر یہ غلط لکھی ہوئی ہے. دعائے وسیلہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بخاری شریف میں صرف اتنے الفاظ ہیں. البتہ حدیث کی ایک اور کتاب بھی ہے سنن کبریٰ للبیہقی، اس میں وعدتہ کے بعد انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی ہیں. اب میں نے یہ پڑھی ہے، آپ حضرات کو جو کچھ یاد ہوگی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر والدرجۃ الرفیعۃ کے الفاظ بھی میں نے نہیں پڑھے، اور اسی طریقے سے وارزقنا شفاعۃ یوم القیامہ کے الفاظ بھی نہیں پڑھے. یہ ایڈیشن کر رکھا ہے اپنی طرف سے، کسی آدمی نے اضافہ کر رکھا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی تعلیمات سے نہیں ہے. لیکن دھڑلے کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا میڈیا جو ہے جو برائی پھیلانے کا مرکز ہے، ان بدبختوں کو باقاعدہ کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ کر کے بھجوائے گئے ریڈیو والوں کو کہ اصل دعا وہ نہیں ہے جو تمہارے ریڈیو سے سنائی جاتی ہے، اصل دعا یہ ہے، اور فوٹو اسٹیٹ بھی دکھا. لیکن وہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں، ان کو اس بات کی توفیق نہیں. انہوں نے صرف اپنی نوکریاں بچانی ہوتی، ان کو اس سے کیا غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا نہیں. صرف پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ یہ دعا صحیح پڑھی گئی، پاکستان کے 68 سال میں ایک دفعہ، اور وہ مسجد شہداء میں پڑھی گئی. وہ اس طرح کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم جب اقتدار پر آئے تو رمضان مبارک کا مہینہ جب آیا تو انہوں نے عرب ممالک کی طرح، کسی نے مشورہ دیا ہوگا یا خود خیال میں آیا کہ پاکستان کی معروف مساجد سے اذان نشر کی جائے. چنانچہ یہاں آ گیا وہ سارا عملہ، پوری مشینری، سار مال روڈ، یہ صادق پلازا کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں، پورا نظام فٹ کر دیا انہوں نے کہ یہاں سے اذان پورے پنجاب میں، پاکستان کے اندر نشر ہوگی. ہمارے ہاں ایک بنگالی چترالی مؤذن تھے، الفاظ تو ٹھیک پڑھتے تھے لیکن آواز ان کی اتنی کچھ موزوں نہ تھی کہ جو میڈیا کے ذریعے سے اتنی زیادہ تعداد بڑی دنیا کو سنائی جائے. سوچ وچار میں رہے کہ اب فوری طور پر ایمرجنسی طور پر مؤذن کا کہاں سے بندوبست کریں. قصہ مختصر کہ اذان مجھے خود پڑھنا پڑی. اس زمانے میں ذرا میری آواز نسبتاً ٹھیک تھی، اب تو معاملہ سارا خراب ہو چکا ہے. اذان میں نے خود پڑھی اور وہ جتنے افسر آئے تھے ان کو میں نے کہہ دیا کہ یاد رکھیں کہ ایک تو یہ کہ افطار کی دعا میں وہ پڑھوں گا جو حدیث میں ہے، اور حدیث پاک میں افطار کی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. باقی تمہاری گرنٹو ہے، اس کو میں اس کا پابند نہیں ہوں. نمبر 2، دعائے وسیلہ بھی وہ پڑھنی جو حدیث پاک کے اندر ہے. اب ان کو پسینے چھوٹ گئے، کہتے ہیں ہماری نوکری جائے گی. میں نے کہا نوکری جاتی تو جائے، میں نے تو تم کو نہیں بلایا یہاں، جاؤ اٹھا لے جاؤ اپنا سارا سامان. اب وہ اس فوری طور پر کیسے اٹھا سکتے تھے، تو وہ تو پورا دن کا کام تھا. قصہ مختصر یہ کہ پھر اذان میں نے پڑھی الحمدللہ العظیم. اذان کے الفاظ تو وہی ہیں لیکن افطار کی دعا جو ہے وہی پڑھی جو حدیث پاک میں ہے. پاکستانی قوم نے ایک دفعہ اپنے کانوں سے صحیح دعا بھی سن لی اور دعائے وسیلہ بھی صحیح سن لی. تو یہ ان الفاظ قرآن کریم کی اس تفسیر کے حوالے سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ خیر و برکت انہی الفاظ کے اندر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوں.
میں یا دنیا کا کوئی مولوی یا پیر یا حکمران کوئی گھڑ کر کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے الفاظ کے بیچ میں ایڈیشن کرے گا، وہ دین نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے۔ اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا ہے کہ آپ کو مسجد خدا کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہاں سے کوئی غیر تحقیقی اور کمزور بات نہیں ہوتی اللہ کی مہربانی سے۔ نہ میں نے کبھی زندگی میں کسی آدمی کی رضا اور خوشی کو پیش نظر رکھا کہ لوگ راضی ہو جائیں، نہ کسی کی ناراضگی کی مجھے پرواہ رہی ہے۔ اللہ نے مجھے اس 40-42 سالہ عرصے کے اندر یہاں جو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، میں نے سچ کو سچ کہا ہے اور غلط کو غلط کہا ہے۔ یہ میرے ذاتی کمال نہیں، میرے اللہ کی مہربانی ہے، اسی کی طرف سے استقامت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ابھی تک زندہ ہیں، آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ سچ کہنے سے موت نہیں آ جاتی، اور سچ کہنے سے نہ کسی کے رزق کم ہو جاتا ہے۔ میں نے سمپل ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اپنی طرف سے کچھ الفاظ بڑھا دینا یا کم کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلا، جس پر صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا۔ دین وہ نہیں ہے جو ہم نے گھڑ لیا، جو اس زمانے کے مولوی پیروں نے گھڑ لیا یا حکمرانوں کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے، اس کا نام دین نہیں۔ اب یہ دو چیزیں تو آپ کے علم میں آ گئیں کہ دعائے وسیلہ جو ہے اس کے اصل الفاظ کیا ہیں۔ اللہم ربہا میں پڑھ رہا ہوں تو آپ حضرات ذہن نشین فرما لیجئے، نہیں تو میں نے نماز مصطفیٰ ایک کتاب آج سے 35 سال پہلے یا پتہ نہیں کتنا صفحہ لکھی تھی، اس کے اندر یہ دعا صحیح لکھی ہوئی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اتنے الفاظ بخاری میں ہیں، اور ساتھ میں نے وضاحت کر دی ہے انک لا تخلف المیعاد، یہ بہقی میں ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ ورزقنا شفاعۃ یوم القیامہ کے الفاظ اور ودرجہ یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ اسی طرح وہ دعا جو افطار کی ہے وہ بھی آپ نے سنی، اللہم لک صمت، انی بھی نہیں ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ایک چیز اور میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈال دوں، مسلمانوں کے ہاں بچوں کو عقیدے کے اظہار کے لیے کچھ کلمات سکھائے جاتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ کتابوں کے اندر کوئی لکھا بھی ہوتا ہے، اس میں جو پہلا کلمہ ہے وہ بھی حدیث کے الفاظ موجود ہیں، دوسرے کلمے کے الفاظ بھی حدیث پاک میں موجود ہیں، تیسرے کلمے کے الفاظ بھی موجود ہیں، چوتھے کے بھی موجود ہیں، پانچویں کلمے کا جو آپ کو یاد ہے وہ الفاظ حدیث میں موجود نہیں۔ جو میں نے لکھا ہے نماز مصطفیٰ میں وہ حدیث میں موجود ہیں، اور اس کا نام سید الاستغفار ہے، استغفار نہیں، سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ان الفاظ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح پڑھ لے شام آنے سے پہلے موت واقع ہو جائے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو رات کو پڑھ کر سو گیا تو صبح ہونے سے پہلے اگر موت آ گئی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، الفاظ صحیح ہیں۔ وہ جو آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا وخطأ، یہ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ جب یہ کتاب میں لکھ رہا تھا تو بچپن میں ہم نے تو وہی یاد کیا تھا جو آپ کو بھی یاد ہے۔ کتاب لکھتے وقت پھر مجھے تجسس ہوا، کوشش کی کہ بھائی کچھ صحیح سند سے کچھ ثابت ہے وہی لکھی جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت تو مجھے کہیں نہ ملا۔ پھر میں نے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا۔ ہمارے استاد مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالی جامعہ شریف کے بڑے مفتی تھے، بڑے بزرگ سے، پرانے بزرگوں میں سے، ان سے میں نے درخواست کی کہ حضرت اس طرح میں کتابچہ لکھ رہا ہوں نماز کے موضوع پر، اس میں یہ کلمات لکھ رہا ہوں، مجھے یہ الفاظ کہیں سے ملے نہیں۔ فرمانے لگے مجھے بھی کہیں نہیں ملے۔ پھر مجھے انہوں نے کہنے لگا امام غزالی کی کتابیں دیکھیں، شاید انہوں نے کہیں لکھا ہو۔ امام غزالی کتابوں کے اندر بھی کہیں نہیں تھا۔
پھر میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے محقق عالم کے ساتھ مراسلت کی، خط لکھا ان کو، گجرانوالہ ہیں، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے علاقے کے تھے، بلکہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا فاصلہ ایسے جیسے یہاں سے نیلا گنبد، بڑے محقق عالم ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ان سے میں نے مجھ میں بہت شفقت فرماتے تھے، بہت زیادہ۔ میں نے ان سے خط کے ذریعے سے پوچھا کہ حضرت میں اس معاملے میں متردد ہوں، مجھے کہیں یہ الفاظ نہیں مل رہے، اور مان لیں کہ بچپن سے سنا ہم نے بھی ہے اور پڑھا بھی ہم نے ہے، لیکن دیکھا کہیں بھی نہیں۔ قصہ مختصر کہ خوب کتابوں کا تجسس کرنے اور جید علماء سے مراسلت کرنے اور ان سے تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا یہ من گھڑت چیزیں ہیں، ان کا کوئی حقیقت بھی نہیں۔ پھر وہ جو الفاظ حدیث پاک میں تھے وہ میں نے لکھے، نماز مصطفیٰ میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں ایک تیسری چیز اور میں آپ کا ذکر کر دوں، چوتھے کلمے کے نام پر جو الفاظ آپ کو بھی یاد ہوں گے اس میں کئی چیزیں جو ہے غلط ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے اندر میں کچھ زائد الفاظ ہیں، ابداً ابدا ذوالجلال والاکرام، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اب جب بات چھڑ گئی ہے تو کئی چیزیں منتبہ کے سامنے آ رہی ہیں، بے شمار چیزیں لوگوں نے من گھڑت۔ ایک دفعہ عید کی نماز پڑھا کر میں فارغ ہوا تو میڈیکل کالج کے کچھ زیر تربیت ڈاکٹر صاحبان کا ایک 15 نوجوان ہاتھ میں بہت ساری کتابیں مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی لے کر آ گئے، اور میرا کتاب جو نماز مصطفیٰ بھی ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگے جی ہم آپ سے کچھ چند منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیجیے۔ کہنے لگے جی ہمارے دیکھیے بچپن سے ہم یہ 5واں کلمہ یوں پڑھتے آئے، یہ ساری کتابیں مختلف مصنفین نے لکھی ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ان سب نے ایک جیسی لکھی اور آپ نے الگ لکھی ہے۔ میں نے کہا میں نے جو کچھ لکھا اس کو کوئی حوالہ بھی دیا ہے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے غور سے دیکھا تو حوالہ تھا۔ میں نے انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا حوالہ ہے؟ کہنے حوالہ تو نہیں۔ میں نے کہا میں تو اپنے لکھے کو پابند ہوں اس کا ثبوت دینے کے لیے، آپ اس کا حوالہ لے آئیے، میرے سارا آنکھوں پر ہوگا۔ گئے تو واپس نہیں آئے۔ جہاں اردو بازار میں ایک ادارہ ہے، بے شمار کتابیں ہر موضوع پر وہ شائع کرتے ہیں، ٹیکنیکل کتابیں بھی شائع کرتے ہیں، مختلف، بہت بڑا ادارہ ہے۔ وہ اسلامیات سے متعلق جو موضوع ہوتے ہیں وہ کتابیں مجھ سے کچھ سمجھو کہ ایڈٹ کراتے ہیں۔ میرا دوست ہے، میں لکھ دیتا ہوں ان پر جو صحیح بات ہوتی ہے۔ انہوں نے ہوشیاری یہ کہ میرا ٹیلی فون نمبر بھی ساتھ لکھ دیا۔ اب وہ پورے پاکستان کے اندر سکولوں کے اندر کتابیں جب جاتی ہیں تو وہ جو چیز ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تو پھر جتنے وہ ٹیچر ہوتے ہیں ان کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیا غلط بات لکھ دی، پھر وہ مجھ سے ٹیلی فون میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے یہ بات لکھ دی حالانکہ یوں ہے بات۔ میں نے کہا جس وثوق سے آپ کہہ رہے کہ یوں ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا جی ہمارے سارے بڑے یوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بڑے کوئی دلیل نہیں ہوتی، آپ کسی کتاب کا نام لیں۔ قصہ مختصر کو دسیوں قسم کے لوگوں سے مجھے واسطہ پڑا، غلط باتیں جو یاد ہیں ذہن میں بیٹھی ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو صحیح بات ان کے سامنے آئی ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن جس وقت ان کو میں دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر ان کا جواب کچھ بنتا نہیں۔ تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، کہ وہ الفاظ جو اللہ کی طرف سے ان کو سکھائے گئے تھے ان کو انہوں نے بدل ڈالا، حتۃ کے بجائے حنتۃ کہا۔ تو قانون یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام، مثلا قرآن کریم ہے، اسے کسی ایک لفظ کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے وہ الفاظ و کلمات جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو بطور ہدایت سکھائے گئے ہیں، چاہے بطور وظیفہ ہیں یا بطور عقائد کے ہیں یا ان کی تعلیمات اور تذکیر کے لیے ہیں، لیکن جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سکھائے گئے ہیں اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی کرے گا، جان بوجھ کر تبدیلی کرے اور اس طرح تبدیلی کرے کہ معنی ہی بدل جائے تو وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، لیکن معنی اگر نہیں بدلتا تب بھی وہ بدعتی انسان ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کو اس نے اپنی خواہش کے تحت تبدیل کیا۔ میں نے یہ بات تھوڑی سی پھیلا کر آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر دی کہ آپ کو آئے دن اس طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو خاموشی سے قبول نہ کر لیا کریں، کوشش کیا کریں تحقیق کرنے کی۔ جس عالم کے علم پر اور جس کی دیانت پر، یہ دو لفظ یاد رکھنا، علم پر بھی اعتماد ہو، اس کی دیانت پر بھی۔ مولوی اچھا بھلا چنگا مولوی ہے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بددیانت آدمی ہے۔ یا ان پڑھ آدمی ہے، ان پڑھ میں اس کو کہتا ہوں داڑھی منہ پر رکھنے سے مولوی نہیں بن جاتا، تو مسجد کا امام بننے سے مولوی نہیں ہوتا۔ علم ایک الگ چیز ہے، کتاب کے ساتھ ان کا دور کا تعلق بھی ہوتا ہے نا، کتاب کی جلد بھی نہیں دیکھی ہوتی، لیکن مسجد کے اندر نمازیں پڑھا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے چنگا مولوی تھوڑی تنخواہ لے رہے، ہمارے گھر سے روٹی کھا لیتا تو ٹھیک ہے، میں نماز پڑھاتا ہے، ہمارے جنازے بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے ختم ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس قسم کا امام ہے مسجدوں کے اندر، وہ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ فارسی کا ایک شعر ہے، خفترا خفتہ کہ کند بیدار، ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے جگائے گا؟ قوم سوئی ہوئی ہے، امام بھی سویا ہوا ہوگا تو وہ کیسے جگائے گا؟ امام کے لیے جاگنا ضروری ہوتا ہے، جاگتا وہ آدمی ہے جس کو قرآن کریم کی روشنی بھی معلوم ہو اور اس کو پورا ذخیرہ احادیث بھی اس کے سامنے موجود ہو، اس پر نظر ہو اس کی، اور تجسس بھی کرتا ہو اور بے خوف و خطر ہو کر صحیح بات کو سیکھ کر لوگوں کے سامنے کہنے والا بھی ہو۔ لوگوں کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سچی بات کہہ دی تو ہماری امامت چلی جائے گی، ملازمت چلی جائے گی۔ میں سمجھتا ہے ایسا آدمی سب سے بڑا مشرک ہے جو مسجد کی کمیٹی کو اپنا رازق سمجھتا ہے یا اپنی ملازمت کو اپنا رازق سمجھتا ہے۔ جس خدا بند قدوس نے ماں کے پیٹ میں اس کو رزق پہنچایا ہے، وہ اس دنیا بھیجنے کے بعد عقل و شکر ہاتھ پاؤں سلامتی دے کر رزق بھی دے گا۔ جو کتوں کو کھلاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، انسان کو نہیں کھلائے گا۔ کیوں غلط بیانی کر کے لوگوں کو دین ایمان خراب کرتے روٹی کھانے کے؟ اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنے رحمت کے ساتھ آپ کو یہاں پہنچا دیا تو آپ کو ایک روشنی کی کرن معلوم ہو گئی۔ حقائق کا تجسس کریں اور جس عالم کے علم پر اعتماد ہو، جس کی دیانت پر اعتماد ہو، جو ڈرتا نہ ہو، دبتا نہ ہو، جھکتا نہ ہو، بکتا نہ ہو، اس سے بات کریں، انشاءاللہ عزیز آپ کی صحیح رہنمائی کرے گی۔ ہمارے ساتھی یہاں آتے رہتے ہیں، مختلف محلوں کے ساتھ واسطہ ہے، محلوں کے اماموں کے ساتھ جب ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو پھر عجیب عجیب صورتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات اور میں بھول جاؤں گا، ذہن نشین فرما لیجیے۔ نماز کے بعد ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے حدیث کتاب میں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا اتنی ہی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس میں لوگوں نے ایڈیشن کر رکھا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارک ربنا وتعالی۔ تو وہ غلط باتیں جو ہیں وہ میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ صحیح بات کتنی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو دعائیں ہوں یا اور چیزیں ہوں، وہی انہی میں خیر و برکت ہے جو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں، انہی میں خیر ہے، انہی میں اجر ہے، انہی میں ثواب ہے۔ اپنی طرف سے ہم اضافہ کریں گے بالکل غلط ہوگا، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اللہ کے عذاب کے میں معاوضے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ کیا تمہیں تسلی نہیں تھی میرے نبی کی نکلی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پورے نظر نہیں آتے تھے، اپنی طرف سے تم نے اضافہ کر دیا، کیا خوبی ہے تمہارے اضافہ شدہ الفاظ کے اندر؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تنبیہ کیجیے، گھروں کے ٹٹولی خواتین کو ان کو کیسی دعائیں یاد ہیں، بچوں کو دیکھیں کیسی دعائیں یاد ہیں۔ اسکولوں کے اندر سب غلط، میں نے اسکولوں کے نصاب دیکھا ہے، اس سال کے شروع میں جب اسکولوں داخلے ہو رہے تھے، یہاں شاہ جمال میں ایک اسکول ہے چھوٹے بچوں کا، اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ تعلیم پڑھائی پر کافی محنت ہوتی ہے۔ میرے دو پوتے ہیں چھوٹے بچے، ان کو داخل کرنے کے لے کر میں نے کہا میں خود ساتھ جاؤں گا، تو داخل کرا دیے۔ وہاں کے جو پرنسپل تھے نوجوان اچھے شریف انسان،
ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے ذرا نصاب دکھائیے، کتابیں دکھائیے۔ انہوں نے کتابیں دکھائیں، میں نے بیٹھے بیٹھے اس کو کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہ کون سی چیزیں پڑھاتے تم؟ اسلام کا نام۔ میں نے کہا تمہاری انگریزی پر، تمہاری سائنس پر، تمہاری ریاضی پر میں کوئی قدغن نہیں لگاتا، کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو میرا موضوع ہے اس کے بارے میں صاف نشاندہی کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کہنے لگے جی اس دفعہ تو اسکول شروع کر رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بس ہماری بھی روایتی معلومات ہوتی ہیں، لیکن آئندہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ساری کمزور باتیں جن کو نکال دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا تعلیم ہوگی۔ یہاں بیٹر روڈ پر ایک سکول شاید اب بھی ہے، بڑی پرانی بات ہے، ہماری چھوٹی بچیاں اس میں داخل تھیں۔ ایک دفعہ میں نے اچانک ان کے کتاب دیکھ لی، اس میں سوال جواب ہے۔ سوال: مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جواب: 3 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 عیدیں ہیں۔ تمام احادیث کی کتاب میں عیدین کا ذکر آتا ہے، بمعنی 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان کی باقاعدہ عبادت ہے، ان کی نماز ہے، ان کے احکام ہیں، لیکن پاکستان شریف کے اندر آ کر ایک نیا اسلام ایجاد ہوا، اس کے اندر تیسری عید بھی آ گئی، اور یہ باقاعدہ بچوں کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب بچے کا ذہن تو صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، جو شروع میں سے ایک نقش اس کے ذہن میں چلا کہ ساری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ ماں باپ تو ان کے گلے میں بستہ ڈال کر ان کو یونیفارم پہنا کر اسکول میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیک نہیں کرتے کہ اس اسکول کے اندر پڑھایا کیا جاتا۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دیا کریں کہ آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، خصوصاً اسلام کے نقطہ نظر سے۔ ریاضی اگر پڑھائیں گے تو وہ بین الاقوامی جو اصول ہیں اس کے مطابق پڑھائیں گے، انگریزی بھی جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے، لیکن اسلام کا معاملہ ایسا ہے کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا۔ اس کی تحقیق کسی صاحب علم سے کرا دیا جائے۔ تو یہ صورتیں ہیں آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں، قرآن حکیم کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے طاعون کا عذاب نازل کرے صرف لفظ بدلنے کے سبب سے۔ ان کو کہا کہ تقولوا خطۃ نغفر لکم، کہ تم کہو کہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ انہوں نے کہا حنتۃ، یعنی یہ بھی توہین تھی، الفاظ بھی بدلے، معنی بھی بدلا، اور یہ گستاخی تھی۔ اس گستاخی پر، الفاظ بدلنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور طاعون کے عذاب سے قوم کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ ایک عذاب کی شکل آئی ہے۔ اسی کے حوالے سے فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر انہی آیات کو استنباط کر کے بے شمار مسائل لکھے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیز میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیں کہ شریعت کے الفاظ کو بدلنا بھی جرم ہے، اس کے معنی کو بدلنا بھی جرم ہے۔ معنی بھی اپنی طرف سے ڈالنا یہ بہت بڑی زندیقیت ہے۔ الفاظ شریعت کے ہوں، معنی اپنا ہو، یہ بھی ملحد انسان ہے، اور الفاظ ہی بدل ڈالے یہ بہت بڑا مجرم ہے، اور اندیشہ ہے خدا کے عذاب کا۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک۔ ہمارے ایک نوازی ساتھی واسق معراج، وہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں۔ رات کو ان کا بچہ جو اس کا خون بھی آیا تھا، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت و عافیت نصیب کرے۔ اور ہمارے ساتھی خاور صاحب، ان کے گھر میں کچھ افراد، ان کی صحت کے لیے دعا مانگیں۔ اور ایک ساتھی ہمارے سرگودا سے آیا کرتے تھے، حافظ الستار، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بڑے مخلص ساتھی تھے، اللہ ان کو جوارت میں جگہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔